أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے کل عرض کیا گیا تھا کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شام سے آنے والے تجارتی قافلے کے ہاتھ میں چند درہموں کے بدلے بیچ دیا تھا، اور بیچ کر کے وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھ گئے بلکہ بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تاکہ یوسف علیہ السلام حفاظت کے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر بھاگ کر کے واپس آ جائیں اور باپ کے سامنے آ کر کے ہم لوگوں کو پھر سے رات جو ہے پاش ہو جائے. احتیاط کے طور پر تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پیچھے دور تک گئے، اور جب اطمینان ہو گیا اب یوسف علیہ السلام واپس بھاگ کر کے نہیں آئیں گے تو برادران یوسف پھر اپنے گھر کو لوٹ کر کے آ گئے. دوسری طرف یہ ہوا، یہ تجارتی قافلہ مصر کے بازار میں پہنچا، اور پہنچ کر کے جہاں بہت سارے سامان فروخت کرنے کے لیے رکھا وہاں یوسف علیہ السلام کو بھی رکھا. مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو سن کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے پوری جائیداد، اپنا مال، جو اپنی حیثیت جس کی جو تھی اپنی حیثیت کے مطابق پیسے لے کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے. اتفاق سے عزیز مصر یہ مصر کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا. اس زمانے میں بادشاہ جو تھا اس کا نام ریان بن اسید تھا. اسی ریان بن اسید کا یہ وزیر خزانہ عزیز مصر تھا. یہ عزیز مصر لقب ہے، نام نہیں ہے، ان کا نام کچھ اور ہے. اتفاق سے یہ بھی بازار سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک غلام نہایت ہی حسین اور جمیل بک رہا ہے. یہ بھی تاجروں کے پاس گیا اور جا کر کے اس کی قیمت لگائی تو قیمت تو بہت تھی. بہت سارے لوگ امیدوار تھے کہ یہ غلام ہم خرید رہے ہیں. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر آدمی اس غلام کو خریدنے کے لیے آیا. جہاں تک کہ کتاب کے اندر ایک واقعہ بطور لطیفہ لکھا ہے، ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹی سی گٹھری اپنی کمر پر لے کر کے وہ بھی آئی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ، امراء، وزراء، بڑے بڑے لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے ہیں، وہ خریدنے پر طاقت نہیں رکھتے. تم بوڑھی عورت چند گٹھر، وہ بھی دھاگے کا گٹھر لے کر کے لینے کے لیے آئی ہو، کیا تم کو امید ہے کہ تم خرید لو گے یوسف علیہ السلام کو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں پاؤں گی، لیکن کم سے کم یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا. یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں کم سے کم میرا نام تو آئے گا. میرا نام آ گیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے بدلے میں بے شمار قیمت، یہاں تک کہ کتاب کے اندر لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر
مشک و عنبر وزن کے برابر ریشم کے کپڑے، اتنا پیسہ دے کر، اتنی قیمت دے کر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور خرید کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر کے کہا دیکھو یہ غلام ہے، لیکن اس کو تم غلام مت سمجھنا، یہ ہمارے فائدے کے لیے آگے چل کر کے کام آئے گا۔ یہاں پر ایک بات اور مجھ کو یاد آئی، وہ بتا دوں کہ دنیا کے عقل مندوں میں، داناؤں میں، قیافہ شناس میں، قیافہ شناس یعنی آگے کی حالات کے بارے میں بتانے کے بارے میں، دنیا میں 3 آدمی بہت ہی مشہور گزرے ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا قیافہ کے ذریعے سے کہ آگے چل کر کے یہ بننے والا ہے کچھ، اس کا قیافہ بالکل صحیح ثابت ہوا، اندازہ لگایا اپنی عقل مندی سے، دانائی سے، ہوشیاری سے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ آگے چل کر کے یہ بننے والا ہے۔ تو اس طریقے کے اندازے لگانے والے 3 آدمی بڑے ہوشیار دانا گزرے ہیں، قیافہ شناس۔ ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے گئے مدین، اور مدین گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور 2 لڑکیاں بالکل بھولی بھاری معصوم صفت بچیاں بالکل کنارے کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں دونوں کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تو دونوں لڑکیوں نے کہا کہ یہاں بہت بھیڑ ہے، اس بھیڑ کے چھٹنے کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پورے مجمع کو تتر بتر کر کے پانی نکال کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ جب وہ دونوں بچیاں اپنے گھر جلدی پہنچی تو باپ نے پوچھا شعیب علیہ السلام نے کہ آج تم جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایک اجنبی مسافر آیا تھا، اس آدمی نے ہم لوگوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو ایک بیٹی نے کہا، شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے ابا ایک ایسے آدمی کو نوکر رکھ لیجئے، ملازم، جو نہایت ہی امانت دار اور قوی آدمی ہو۔ اس لڑکی نے اندازہ لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایسی دانائی اور ہوشیاری دی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے، یا تو یہ میرے فائدے کے لیے کام آئے گا، اس کو اچھی طریقے سے رکھو، اس کو اچھی طریقے سے کھانے کا ان کے لیے انتظام کرو، ان کے رہنے کا انتظام کرو، بندوبست کرو۔ تو یہ عزیز مصر کا اس کی عقل اور دانائی کے بارے میں لکھا ہے۔ تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بعد کس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اپنا جانشین بنا رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ تو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کے بارے میں اور سخت مزاج کے بارے میں واقف تھے کہ یہ تو بہت جلالی آدمی ہے، بہت غصے والے آدمی ہیں، اگر یہ خلیفہ بن گئے تو ہم لوگوں کو پھر خیر نہیں ہے، ذرا سی بات پر مارنے توڑنے پر اتر جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کچھ اشکال کیا کہ آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہیں اپنے بعد، خدا کے یہاں جا کر کے کیا جواب دیں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بیمار تھے، کمزور تھے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور وہ کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ اے ابو بکر اپنے بعد تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے کس کو تم نے خلیفہ بنایا؟ تو میں کہوں گا کہ مخلوق میں سب سے بہترین آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ امت میں سب سے بہترین آدمی جو تھا اس کو میں خلیفہ بنا کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لوگ ڈر رہے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بالکل ہی درست تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں ایسی خلافت قائم کی، ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ عیسائی علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس قسم کا خلیفہ مسلمانوں کا کوئی اور ایک بن گیا یا عمر فاروق کو 10 سال اور خلافت کا موقع مل جاتا، ساری دنیا سے عیسائیت اور یہودیت اور نصرانیت اور کافروں کا مذہب کا
खात्मा हो जाता, नाम और निशान मिल जाता। तो ये अजीज मिस्र ने अपनी अकल से, कयाफा शनासी के जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि आगे चल करके ये बड़ा ही होनहार होने वाला है, बड़ा ही मुकर्रम बनने वाला है, साहिब इल्म व फजल बनने वाला है। चुनांचे उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही हुआ। अपनी बीवी को ला करके दिया और कह दिया कि देखो इसको तुम गुलाम मत समझना, इसको अच्छी तरीके से रखना, इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, इसको तुम अच्छा देखना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, ख्वाब की ताबीर का इल्म अता फरमाया। जो ख्वाब की ताबीर ये बताते थे वही ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सही हो जाती थी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का अम्र तमाम चीज़ों पर गालिब आकर के रहेगा, यानी अल्लाह ताला जो चाहे वही करेगा, उसके अम्र को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मर्तबा देने का इरादा किया, उनके भाइयों ने इनको मिटाने का इरादा किया, उनके भाइयों ने इनके नामो निशान को मिटाने का इरादा किया। लेकिन अल्लाह ताला का ये फैसला हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत, खिलाफत और हुकूमत और दौलत, ओहदा, मनसब, जो भी चीज़ हो सकती है उसको हम अता फरमाएंगे। अल्लाह के अम्र को कोई टाल नहीं सकता। आगे अल्लाह ताला लिख रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान राना बन गए और हुस्न जमान का बिल्कुल जो जवान आदमी होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल जवान हो गए, तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता फरमाई। और जो है अल्लाह ताला ने इनको जो है बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारे कमालात से इनको नवाजा। तो अजीज मिस्र का जो अंदाज़ा था आगे चल करके बिल्कुल सही साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र का इनके घर के अंदर परवरिश कराई। और अजीज मिस्र जब बादशाह के पास जाता था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर के जाता था। और हुकूमत के जो असरार और रमूज होते हैं, हुकूमत के जो असरार और रमूज होते हैं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीखने का मौका मिला। और उसी दरमियान में इनको बनने और कुछ करने और इनके अंदर सलाहियतें पैदा हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ अजीज मिस्र ने रखा, परवरिश की। और आगे चल करके देखिए क्या हुआ है, उसके बारे में आगे का है तो अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि आगे चल करके जो वाक़यात पेश आए और हादसात यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, उसके बारे में आगे जिक्र किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब ज़्यादा बल्कि तौफीक अता फरमाए।